دیوبند نے اسلام کا پرچم دنیا میں لہرایا ہے، ظلم و ستم کے دور کے اندر حق کا دیپ جلایا۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. صدق الله ربنا العلي العظيم. وقال سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: النجوم أمنة السماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قابل احترام بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، اور اس مجلس کو سننے کی سعادت حاصل کرنے والی خواتین، ہمارا یہ عقیدہ ہے اور قیامت کی صبح تک یہ عقیدہ رہے گا کہ اللہ کی اس زمین پر اور اللہ کی اس کائنات میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کر اب تک اور اب سے لے کر قیامت تک انبیاء کرام کی مقدس جماعت کو چھوڑ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس ترین قدسی صفات، پاکیزہ صفات، صحابہ کرام کی جماعت سے زیادہ افضل کوئی اور گروہ نہ آج تک وجود میں آیا ہے، نہ قیامت کی صبح تک وجود میں آ سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کا خصوصی انتخاب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کے لیے اور دین حنیف، دین متین، اسلام کی خدمت اور اشاعت کے لیے، دوسرے لفظوں میں تکمیل دین کے لیے اور اتمام نعمت کے لیے صحابہ کرام کا انتخاب فرمایا تھا۔ احادیث مبارکہ میں اور مختلف صحابہ کرام سے منقول روایات میں اور آثار میں اس طرح کا مضمون مذکور و موجود ہے کہ اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کے دلوں پر نگاہ ڈالی اور تمام انسانی دلوں میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو سب سے زیادہ پاکیزہ دل پایا، چنانچہ نبوت کے سلسلے کی تکمیل کے لیے، ختم نبوت کے لیے، عالمگیر نبوت کے لیے، ہر زمان اور ہر مکان کے واسطے پیغام حق پہنچانے کے لیے اور امانت دین منتقل کرنے کے لیے حضور اکرم علیہ السلام کا انتخاب فرمایا، اور پھر حضور اکرم علیہ السلام کی رفاقت کے لیے اور آپ کی مدد کے لیے اور آپ کی
براہ راست سرپرستی میں دین کی خدمت کے لیے تیار ہونے کی خاطر اللہ رب العزت نے جس جماعت کو قلب اور قالب کے اعتبار سے سب سے زیادہ فضیلت کا حامل پایا اور منتخب فرمایا، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جماعت تھی۔ 1.25 لاکھ مقدس افراد پر مشتمل یہ جماعت جو سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے شروع ہوئی، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے شروع ہوئی، اور پھر حضرت ابو الطفیل عامر رضی اللہ عنہ پر یہ سلسلہ مکمل ہوا۔ ان افراد کا انتخاب حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی رفاقت کے لیے کیا گیا۔ سیدنا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فرمان نقش کیے جانے کے قابل ہے لوح قلب پر۔ انہوں نے اپنے شاگردوں کو خطاب کر کے فرمایا تھا، من كان مستنا فليستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أفضل هذه الأمة أبرها قلبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه فاعرفوا لهم فضلهم وتمسكوا بما استطعتم من سيرهم وأخلاقهم فإنهم كانوا على الهدي المستقيم۔ تم میں سے جس کو نمونے کی تلاش ہو اور جسے اپنے لیے اسوے کی طلب ہو، وہ صحابہ کرام کی مقدس جماعت کی اتباع اور تقلید کو اپنا شیوا بنائے۔ یہ وہ جماعت ہے جو اس امت میں سب سے افضل ہے، جس کے دل سب سے زیادہ نیک ہے، اور جس کا علم سب سے بڑھا ہوا ہے، اور جس کی زندگی سب سے بڑھ کر تکلف سے اور بناوٹ سے پاک ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کی رفاقت کے لیے اور اپنے دین کی تنفیذ کے لیے اس جماعت کو منتخب کیا تھا۔ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم ان کی فضیلت سمجھو، ان کی برگزیدگی کا اعتراف کرو، ان کے کمال کا اقرار کرو، اور جہاں تک ہو سکے ان کے اخلاق و کردار کی نقل اتارنے کی کوشش کرو، اس لیے کہ یہ تمام کے تمام وہ لوگ تھے جو راہ راست پر قائم اور باقی رہے۔ معزز حاضرین و سامعین، حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے ایک قیمتی ارشاد میں پوری امت کو 3 عظیم حقیقتوں کی طرف متوجہ فرمایا ہے۔ صحیح مسلم کی یہ روایت میں نے خطبے میں تلاوت کی۔ ارشاد فرمایا گیا، النجوم امنۃ السماء فاذا ذهبت النجوم اتى السماء ما توعد۔ آسمان پر چمکنے والے ستارے آسمان کے محافظ ہوتے ہیں، اور جس دن یہ ستارے بے نور ہو جائیں گے، اپنی روشنی کھو بیٹھیں گے، آسمان سے اللہ کا وعدہ پورا ہو جائے گا اور قیامت قائم ہو جائے گی۔ دوسرا جملہ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا، وَأَنَا أَمَنَةٌ لِأَصْحَابِي فَإِذَا ذَهَبْتُ أَتَى أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ۔ میں اپنے صحابہ کا محافظ ہوں، اور جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا تو صحابہ کے سامنے آزمائش کے وہ آلات آ کر رہیں گے جن کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اور پھر تیسرا اور آخری فقرہ اس حدیث پاک کا صحابہ کرام کی عظمت کے حوالے سے اور بعد کی امت کا رشتہ صحابہ سے کس نوعیت کا ہونا چاہیے، اور اس رشتے کے اثرات امت کی سیرت میں، امت کی اجتماعی زندگی میں کس طرح ظاہر ہوتے ہیں، اس حوالے سے آگاہی دی گئی اور فرمایا گیا، وَأَصْحَابِي أَمَنَةٌ لِأُمَّتِي فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي أَتَى أُمَّتِي مَا يُوعَدُونَ۔ میرے صحابہ میری امت کے محافظ ہیں، میری امت کے پہرے دار ہیں،
اور جب یہ صحابہ ایک ایک کر کے دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو امت کے سامنے وہ حالات، وہ آزمائشیں، وہ فتنے، وہ خطرناک صورتحال کی کیفیات آ کر رہیں گی جن کا اس امت سے وعدہ کیا گیا ہے۔ صاف صاف واضح فرما دیا گیا کہ یہ امت صحابہ سے وابستہ رہے گی تو اللہ کی حفظ و امان میں رہے گی، اور یہ امت صحابہ سے اپنے تعلقات منقطع کرے گی تو اللہ تعالیٰ حفاظت کا اثار ہٹا لیں گے، اور پھر امت پر ادبار مسلط ہوگا، زوال مسلط ہوگا، تباہیاں مسلط ہوں گی، مغلوبیت کا سامنا ہوگا، بحران کی کیفیت سے امت کو دوچار ہونا پڑے گا۔ اسلام کے دور اول سے لے کر کے آج تک کی تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ دنیا کے نقشے پر انسانوں کے جس قافلے نے صحابہ کرام کی مقدس جماعت سے اپنے تعلقات جس درجہ عقیدت کے، محبت کے، احترام کے، اتباع کے، تعظیم کے رکھے، اللہ تعالیٰ کی حفاظت کا اثار سایہ فگن رہا، اور جو امت صحابہ سے کٹتی چلی گئی اور جس تناسب سے امت کے افراد اور امت کے گروہ صحابہ سے کٹتے رہے، لعنتیں مسلط ہوتی رہیں، نکبتیں مسلط ہوتی رہیں، ذلتیں مسلط ہوتی رہیں، اور امت پر تباہی کا اور ادبار کا بھیانک دور آیا، اور باطل طاقتوں نے لقمہ بنایا، اور جب چاہا اور جہاں چاہا اور جس شکل میں چاہا ذلیل و خوار کیا۔ اس حقیقت کو اپنے دلوں میں، اپنے دماغوں میں اچھی طرح ہم سب کو بٹھا لینا چاہیے کہ ہمارا رشتہ صحابہ کرام کی مقدس جماعت سے جس قدر وابستہ مستحکم رہے گا، اللہ تعالیٰ کی نصرتیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہمارے حق میں نازل ہوتی رہیں گی، اور جس تناسب سے ہم اپنا رشتہ صحابہ کرام سے کمزور کرتے جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی نصرتیں روٹتی چلی جائیں گی اور رحمتوں سے محروم ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کو کمال عطا فرمایا تھا، ان کو ایمان کا کمال بھی ملا تھا، ان کو عمل کا کمال بھی ملا تھا۔ آپ سرسری اور طائرانہ جائزہ اگر صحابہ کرام کی سیرت کا اور ان کی زندگیوں کا لیں تو یہ نقشہ سامنے آتا ہے کہ اللہ نے ان کو ایمان کامل عطا فرمایا تھا، یقین کامل عطا فرمایا تھا، عقیدے کی پختگی اور مضبوطی اور استحکام کی دولت سے نوازا تھا، ان کا عمل کامل عمل تھا، ان کے اندر عبادت کا ذوق کامل تھا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و احترام، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع اور سنت کی پیروی کا جذبہ، شریعت کے تحفظ کا جذبہ، جہاد فی سبیل اللہ کا جذبہ، حق کی خاطر قربانی دینے کا جذبہ، ایثار و قناعت کا جذبہ، زہد و استغنا کا جذبہ، قناعت کا جذبہ۔ کون سا گوشہ ان کی زندگی کا ہے جو ناقص ہو؟ اللہ نے ان کے ایمان کو معیار قرار دیا، اللہ نے ان کے یقین کو نمونہ بتایا، اللہ نے ان کے عقیدے کی پختگی کو کسوٹی قرار دیا۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا، صحابہ کرام کو مخاطب کیا جا رہا ہے اور گفتگو یہود و نصارہ کے بارے میں فرمائی جا رہی ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اگر یہ یہود یہ نصارہ اسی طرح ایمان لے آئے جس طرح اے صحابہ تم ایمان لائے ہو تو ان کو ہدایت مل جائے گی۔ فرمایا گیا اولئک الذین کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ، یہ صحابہ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کا نقش جمع دیا ہے اور اللہ نے اپنے فیض سے ان کو طاقت بخشی ہے۔ صحابہ کا ایمان معیار ہے، نمونہ ہے، ترازو ہے، پیمانہ ہے، کسوٹی ہے۔ بعد والوں کا ایمان تولا جائے گا صحابہ کے ایمان کی ترازو میں، اور بعد والوں کا یقین ناپا جائے گا صحابہ کے یقین کے پیمانے پر، اور بعد والوں کے عقیدے کی پختگی کو جانچا اور پرکھا جائے گا صحابہ کے ایمان، صحابہ کے عقیدے اور صحابہ کے یقین کی پختگی کے معیار اور کسوٹی پر۔ سیدنا حضرت عبداللہ ابن عمر سے پوچھا گیا تھا
کہ کیا صحابہ کرام آپس میں دل لگی اور ہنسی مذاق کی باتیں بھی کر لیا کرتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا تھا کہ ہاں، صحابہ کی زندگیاں بے تکلفی کی شاہکار زندگیاں تھیں، لیکن اگلا جملہ فرمایا وَالْإِيمَانُ فِي قُلُوبِهِمْ أَعْظَمُ مِنَ الْجَبَلِ، صحابہ کے دلوں کا ایمان پہاڑ سے بھی زیادہ مضبوط تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی پختگی عطا فرمائی تھی۔ بات کہ انسان عملی اور عبادت اور نوافل اور ریاضت اور مجاہدے کے حوالے سے کتنی ہی بلندیاں کیوں نہ حاصل کر لیں، وہ صحابہ کرام کے ایمان کے معیار کے پاسم کو بھی نہیں پہنچ سکتے، اور اسی لیے صحابہ کرام کو نمونہ بنایا گیا۔ صحابہ کرام کی امتیازی خصوصیات انگنت ہیں، بے شمار ہیں۔ اس مختصر سے مجلس میں ان کا احاطہ تو دور کی بات ہے، ان کا سرسری تذکرہ بھی ممکن نہیں ہے۔ سب سے پہلی خصوصیت جس کا میں نے اب تک ذکر کیا، ایمان اور یقین کی پختگی ہے۔ اس حوالے سے صحابہ کی زندگیاں اولین نمونے کا مقام رکھتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چیلنج کا انداز اختیار کر کے فرمایا ہے کہ صحابہ کرام کا ایمان اتنا مکمل ہے کہ کوئی ان کے ایمان کی پختگی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، سورۃ المجادلہ کی آخری آیت میں اسی موضوع کو ذکر فرمایا گیا ہے۔ حضرات صحابہ کی دوسری بنیادی خصوصیت اور آج کے موجودہ آلات میں ہمارے لیے اولین مشعل راہ چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قلب کی پاکیزگی کا عظیم رتبہ عطا فرمایا تھا۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں میدان محشر میں انہی افراد کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں خیر مقدم کریں گی جن کے پاس قلب سلیم ہوگا۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، وہ دن ایسا ہوگا کہ نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، ہاں وہی کامیاب و بامراد اور فائز المرام اور باعزت اور سرخرو اور سعادت مند ہوگا جو اللہ کے دربار میں قلب سلیم لے کر حاضر ہوگا۔ ایسا دل جو گندگیوں سے پاک ہو، غلاظتوں سے پاک ہو، آلودگیوں سے پاک ہو، صاف ہو، شفاف ہو، نہ عقیدہ و فکر کی گندگی ہو، نہ کینے ہو، نہ بغض ہو، نہ عداوتیں ہو، نہ نفرتیں ہوں، نہ دوسروں کے حوالے سے آلائشیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو یہ مقام عطا فرمایا تھا۔ حضرت سفیان ابن دینار نے حضرت ابو بشر سے سوال کیا تھا کہ صحابہ کرام کی زندگیوں کا حال تو یہ ہے کہ ہم یہ پڑھتے ہیں کانوا یعملون یسیرا ویؤجرون کثیرا، کہ ان کا عمل تو کم ہوتا تھا لیکن ان کو اجر بہت ملتا تھا۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ حضرت ابو بشر نے فرمایا کہ لسلامت صدورہم، اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو صاف بنایا تھا، شفاف بنایا تھا، پاکیزہ بنایا تھا۔ ان کے دلوں میں کسی کے لیے بغض نہیں تھا، کسی کے لیے نفرت نہیں تھی، وہ الفتوں کے مرکز تھے، وہ محبتوں کا گہوارہ بنے ہوئے تھے۔ ان کے وجود سے خیر کے سرچشمے پھوٹتے تھے، الفت کے سرچشمے پھوٹتے تھے۔ سیدنا حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں۔ تاریخ کی کتابوں میں اور سیر میں مذکور ہے کہ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو جو لوگ بستر مرگ کے پاس موجود تھے انہوں نے یہ منظر دیکھا کہ حضرت ابو دجانہ کا چہرہ 14ویں کی چاند کی طرح چمک رہا ہے۔ اس نزع کے عالم میں، جاکنی کے عالم میں، سخت گھڑی میں بھی حضرت ابو دجانہ کے چہرے کی چمک اور بشاشت و اطمینان کی لکیریں صاف نظر آ رہی تھی موجود لوگوں کو۔ کسی بے تکلف میں اس وقت بھی ان سے پوچھ لیا تھا کہ آپ کے چہرے پہ چمک ہے اور آپ بہت مطمئن اور پرسکون نظر آ رہے ہیں، اس کی کوئی وجہ ہو تو ضرور بتائیں۔ حضرت ابو دجانہ نے بستر مرگ پہ جو جواب دیا تھا دل کی تختی پر لکھنے کے قابل ہے اور حرز جان بنانے کے قابل ہے، اور اس سے صحابہ کی عظمت کا سراغ ملتا ہے، اور ہم سب کے لیے موعظت کے اور نصیحت کے بے شمار پہلو اس فرمان میں موجود ہے۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ میری زندگی میں 2 عمل ایسے ہیں کہ مجھے ان اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت پر مکمل یقین و اعتماد ہے،
اور پھر فرمایا كنت لا أتكلم فيما لا يعنيني وكان قلبي للمسلمين سليما. میں نے پوری زندگی کبھی کوئی فضول گفتگو نہیں کی اور میرا دل ہمیشہ دوسروں کے لیے کینے سے، عداوت سے، بغض سے، نفرت کی نفسیات سے پاک رہا. اللہ تعالیٰ نے یہ مقام حضرات صحابہ کو عطا فرمایا تھا. روایات میں مذکور ہے کہ عصر کے بعد کی مجلس میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے موجود صحابہ کے سامنے فرمایا تھا کہ ابھی عن قریب ایک جنتی انسان مسجد نبوی میں آنے والا ہے. تھوڑی دیر کے بعد دیکھا گیا کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ مسجد میں داخل ہوئے. دوسرے دن پھر ایسے ہی ہوا اور تیسرے دن پھر یہی منظر تھا. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص فرماتے ہیں کہ میرے دل میں تڑپ پیدا ہوئی کہ میں راز دریافت کروں حضرت سعد کی زندگی کا کہ کون سا ایسا عمل ہے جس نے ان کو یہ مقام بلند عطا کر دیا ہے کہ 3 دن سے لگاتار آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجمع عام میں علی الاعلان صراحت کے ساتھ ان کے جنتی ہونے کی بشارت سنا رہے ہیں. حضرت عبداللہ 3 دن تک حضرت سعد کے گھر مہمان رہے اور بہت باریک بینی سے ان کی ہر نقل و حرکت کا، تمام معمولات کا تجزیہ کرتے رہے. 3 دن گزرنے کے بعد بھی انہیں کوئی خاص عمل نظر نہیں آیا. رخصت ہوتے وقت حضرت سعد سے دریافت کیا تو حضرت سعد نے روتے ہوئے جواب دیا تھا کہ میرے اندر کوئی بہت زیادہ کمالات و خوبیاں تو نہیں ہیں، لیکن جب تم پوچھتے ہو تو میں بتاتا ہوں غیر انی لا اجد فی نفسی لأحد من المسلمین غشا ولا احسد علی خیر اعطاہ اللہ عز وجل ایاہ. میں اپنے دل میں کسی مسلمان کے لیے کوئی کھوٹ نہیں پاتا اور میرے دل میں کسی کے لیے کوئی حسد نہیں ہوتا. دوسروں کا دکھ مجھے اپنا دکھ معلوم ہوتا ہے اور دوسروں کا سکھ مجھے اپنا سکھ معلوم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے میرے دل کو حسد اور بغض کی نفسیات سے پاک کر دیا ہے. یہ عناوین ہیں صحابہ کرام کی پاکیزہ زندگیوں کے. بہت توجہ کی اور بہت فکر کی بات ہے. ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم کی پابندی کا پابند، صحابہ کرام کے اسوے کی اتباع کا پابند قرآن و حدیث کی روح سے بنایا گیا ہے اور ہمارے لیے طے کر دیا گیا ہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان آئینے کی طرح حقیقتوں کو کھول دیتا ہے. اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم. میرے صحابہ روشن ستاروں کی طرح ہیں، تم جس صحابی کا بھی دامن تھام لوگے تمہیں راستہ مل جائے گا. ہم پابند ہیں صحابہ کرام کے مقام عظمت کو سمجھیں. صحابہ کرام کی شان میں ادنا سی گستاخی اور ان کے بارے میں سوء ادب کے معمول سے معمولی الفاظ نکالنا بدترین درجے کا جرم ہے اور عاقبت خراب کر دینے اور عاقبت برباد کر دینے کو کافی ہے. فرمایا گیا ہے صحابہ کرام کے نقش قدم کی پیروی کرو، ان کی فضیلت کو پہچانو، اپنی زندگیاں ان کے کردار کے سانچے میں ڈھالو. عربی شاعر نے کہا ہے فتشبہوا ان لم تکونوا مثلہم ان التشبہ بالکرام فلاح. اگر تم ان جیسے نہیں بن سکتے تو ان کی نقل اتارنے کی کوشش کرو. اللہ کے نیک اور معزز بندوں کی نقل اتارنا اور ان کی مشابہت اختیار کرنے کی کوشش کرنا بڑی کامیابی ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحابہ کرام کی عظمت سے ہم سب کے دلوں کو مرتے دم تک آباد رکھے اور عاقبت برباد کرنے والے اعمال، اقوال اور افکار سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد